السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹ خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 10 ترجمۃ القرآن کی پوری بک کے صرف 5 سے 6 صفحات پر ہم نے نوٹس بنائے ہیں، اور یہ نوٹس بہت ہی آسان ہیں۔ آپ نے جسٹ یہاں سے تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے 40 سے 45 نمبر انشاءاللہ تعالیٰ 100% کنفرم ہیں، اور اگر آپ لاسٹ میں جا کے مضامین کی صورت میں وہ یاد کر لیں گے تو آپ کی انشاءاللہ 50 نمبر کمپلیٹ آئیں گے۔ تو یہ شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ساری صورتوں کے تعارف رکھے ہیں۔ تعارف کے اندر کیا کیا چیز آتی ہے جی؟ صورت کا نام ہے، اس کا معنی آئے گا، پارہ نمبر آئے گا، مکی مدنی میں سے کیا ہے، رکوع کتنے ہیں، آیات کتنی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے تعارف میں لکھنی ہے۔ اس میں ایک چیز آپ چھوڑ دیجئے گا، ترتیب نزولی والی جو لائن ہے وہ آپ نہیں لکھیں گے تو پھر بھی آپ کے نمبر پورے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ ساری صورتوں کے تعارف ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ ٹوٹل آپ کی کتاب میں 15 صورتیں ہیں، تو 15 صورتوں کے یہ تعارف ہے۔ آپ کو یہ PDF نوٹس بھی مل سکتے ہیں۔ آپ یہ پہلے ہی کمنٹ کے اندر واٹس ایپ کا لنک دیا ہوا ہے، وہ جوائن کریں، وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو PDF نوٹس بھی مل جائیں گے۔ یہ یہاں پر ہی کمنٹ کریں، اور واٹس ایپ ہمارا نمبر ہم شیئر کر دیتے ہیں، تو اس پر آپ میسیج کیجئے گا تو آپ کو PDF نوٹس بھی مل جائیں گے، پوری ترجمۃ القرآن کے گیس پیپر بھی مل جائے گا۔ تو یہ تھے تعارف کے بعد آئے گا جی پوری صورتوں، جتنی بھی صورتیں ان سب صورتوں کی وجہ تسمیہ۔ یہ وجہ تسمیہ آپ نے یاد کر دیں، بہت ہی ایزی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہے، اس کے بھی کوشچن وغیرہ آئیں گے پیپر میں، تو آپ کے یہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ تو جتنی 15 صورتیں ہیں، 15 صورتوں کی ساری وجہ تسمیہ یہاں پر موجود ہے۔ آپ نے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑے اچھے سے تیاری ہو جائے گی۔ ایک ہی رات کے اندر اگر آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فیل تو آپ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ کے 70-80% جنہوں نے نہیں پڑھا ابھی تک تو وہ مارکس لے سکتے ہیں۔ جنہوں نے پڑھا ہے وہ اس کے مطابق تیاری کریں تو ان کے 50 میں سے 50 مارکس مکمل ہیں۔ اس کے بعد پوری صورتوں کے 15 صورتیں ہیں، 15 صورتوں کے مرکزی موضوع، یہ مرکزی موضوع ہیں 15 صورتوں کے۔ مرکزی موضوع آپ کو یاد ہونے چاہیے سارے۔ ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صورتوں کے نام پہلے یاد کر لینے ہیں۔ 15 صورتوں کے نام یاد کریں اچھے سے، وہ آپ کو یاد ہو گئے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باقی چیزیں بھی یاد ہونا آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ یہ تھے مرکزی موضوع 15 کی 15 صورتوں کے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جتنی بھی آیات ہیں آپ کی صورت، تو یہ آیات ہیں 1 بائی 1 آیات آئے گی۔ جیسے اب یہ سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف کا ترجمہ، ان آیات کا ہر ایک آیت کا ہم نے الگ الگ ترجمہ کر دیا، اور اسی طرح ایک ایک آیت کا یہ جو حصہ ہے اسی طرح بورڈ میں آپ کے پاس آئے گی۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیات کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد سورۃ الانعام آ رہا ہے، جو کہ آپ کی کتاب میں تو پہلی صورت ہے، لیکن یہاں پر ہم نے اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آیات کا ترجمہ، ان کو آپ نے اچھے سے ریڈ کر لینا ہے، اچھے سے آپ نے یاد بھی کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ سورۃ النحل کی آیات کا ترجمہ شروع ہو رہا ہے، یہ سورۃ النحل کی آیات کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں سورہ بنی اسرائیل، ان کی آیات زیادہ ہیں، تو ان کی آیات کو بھی آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے چھوڑنی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آئے گا مرکزی مضامین کی ہیڈنگز آئیں گی ساری صورتوں کی، تو وہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ ہر جتنی بھی یعنی فرسٹ ہاف صورتیں ہیں تو فرسٹ ہاف صورتوں کے آپ نے مضامین یاد کر لینے ہیں۔ وہ مضامین جو ہیں وہ ہیڈنگز آپ نے لکھی ہوئی ہیں۔ ہیڈنگ کا مطلب سمجھتے ہی ہوں گے آپ کہ آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے، اس کے نیچے اس کے اکارڈنگ آپ نے پیراگراف لکھنا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ ترجمہ کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ سورۃ الکہف کا ترجمہ ہے، اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔ یہ بھی سورۃ الکہف کا ہی ہے ترجمہ۔ اس کے بعد سورۃ المؤمنون، یہ سورۃ المؤمنون کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر، سورہ زمر آخر میں ہے تو اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد جو ہم شروع کر رہے ہیں جی ساری صورتوں کی ہیڈنگز الگ الگ، تو وہ بھی انشاءاللہ آنے والی ہے جی۔ یہ آپ جتنی بھی صورتیں جیسے سورۃ الانعام میں، اس میں یہ ہیڈنگز ہیں، اور اتنے آپ نے پیراگراف لکھنے ہیں، تو انشاءاللہ اگر یہ سوال آتا ہے تو آپ کے 10 نمبر کنفرم۔ ایسی سورۃ الاعراف کی ہیڈنگز ہیں، اور ساتھ ہی سورہ الحجر کی،
یہ ساری ہیڈنگز آپ کو یاد ہونی چاہیے، اس کو آپ کاپی پہ لکھ لیں، پہلی 6 سے 8 صورتوں کی آپ ہیڈنگز لکھ لیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے نمبر کنفرم ہے۔ اور اس کے بعد یہ سورۃ نحل، سورہ یونس، سورہ کہف، ان کی یہ ہیڈنگز ہیں، ان کو آپ نے لکھ لینا، اچھے سے یاد بھی کر لینا، اگر یاد ہے تو آپ اچھے سے ریوائز کر لیں۔ ہم نے باقی تمام سبجیکٹس کی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں پلے لسٹ میں 10th کلاس کی، تو وہاں سے آپ اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر 10th کی پلے لسٹ پڑی ہوئی ہے، جو بھی پیپر آتا ہے اس کا گیس پیپر، نوٹس، گیس کچھ بھی ہو تو وہ ہم آپ سے وہاں پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، وہاں سے آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ سورہ ابراہیم، سورہ ہود، سورہ رعد، اس کی یہ ہیڈنگز وغیرہ ہیں، ان کو اچھے سے آپ ریوائز کر لیں۔ اس کے بعد یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ مومنون، سورہ مومن کی ہیڈنگز ہیں۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر ارشد بھٹی صاحب، یہ ان کے بنائے گئے نوٹس ہیں۔ تو اب آگے سورہ حامیم سجدہ، سورہ زمر ہے، ان کی ہیڈنگز ہیں، تو وہ بھی لوڈ نہیں ہو رہی۔ تو یہ تھا آج کا خلاصہ ہماری ویڈیو کا۔ تو بات کر رہے تھے جی ہمارے یہ پروفیسر ارشد بھٹی صاحب، انہوں نے یہ نوٹس بنا کے دیے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں سلامتی عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارے دوست ہیں، ان کے لیے آپ نے بھی دعا کرنی جنہوں نے اتنی محنت سے یہ نوٹس بنائے، اور آپ نے بھی اس کے مطابق تیاری کرنی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔